بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون کے ساتھ میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مسر پرلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام اور حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے اور اس پر اپنی رحمتوں کے سائے رکھے، یہاں خوشحالی کا موسم آئے تاکہ لوگ خوشحال ہوں اور پاکستان ترقی کرے۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں آج؟ کل نیب سے بچ نکلنے والے قائد حزب اختلاف شہباز شریف کو آج لاہور ہائی کورٹ میں اچانک پیش بھی ہو گئے۔ پیشی کے بعد انہیں ضمانت بھی مل گئی، اور جس کے بعد سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی نے نیب کے کردار پر کئی سنگین سوالات اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ نیب کیا واقعی آزاد ادارہ ہے، خود مختار ادارہ ہے، یا حکومت کا ذیلی ادارہ ہے؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر نیب آزاد ادارہ ہے تو پھر وزراء کو یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بہت عرصہ پہلے بیان دے دیتے ہیں کہ جناب نیب جو ہے عید کے بعد ٹارزن بن جائے گا۔ اس کے جواب میں حکومت کی طرف سے بھی جواب آیا، فیض الحسن چوہان نے بھی جواب دیا، شہزاد گل نے بھی جواب دیا، بعد میں شبلی فراز صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، انہوں نے بھی جواب دیا۔ ساری صورتحال کا احاطہ کریں گے۔ اس موقع پہ ان کے ساتھ احسن اقبال موجود تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ شہباز شریف کو گرفتار کرنے کی کوشش اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ بجٹ کے موقع پر حکومت یہ چاہتی ہے کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو، وہ کھل کے کھیل سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ کو معلوم ہے، اب گزشتہ دوروں سے اگر جن لوگوں نے ہمارا پروگرام دیکھا ہے وہ اس بات کے عینی شاہد ہیں کہ ہم گزشتہ دوروں سے بڑی شدت کے ساتھ اس معاملے کو اٹھا رہے تھے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا فائدہ عام شہری کو نہیں پہنچ رہا۔ پیٹرول پمپس نے، بڑی بڑی بین الاقوامی کمپنیوں نے لوگوں کو پیٹرول دینا بند کر دیا ہے، جو اربوں روپے پاکستان سے کما کے باہر بھیجتے ہیں، اور اس پہ نوٹس لیا جانا چاہیے۔ ہم شکر گزار ہیں اپنے ادارے جی ٹی وی کی طرف سے اور ریڈ زون کے پروگرام کی طرف سے کہ آج وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے اس حوالے سے سختی سے نوٹس لیتے ہوئے پرائس مانیٹرنگ کمیٹی قائم کر دی ہے، جس کی سربراہی دی ہے جناب عبدالحفیظ شیخ صاحب کو۔ اس حوالے سے بھی ہم تفصیلی بات چیت کریں گے۔ اس کے علاوہ سیاہ فام امریکی فلائٹ کی ہلاکت کے بعد تقریباً 9,000 سے زائد امریکیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں فوج کو بلانے کی بات کر رہے ہیں، اور ان کے فوج بلانے کے معاملے کے بعد عجیب و غریب قسم کا ان پہ شدید قسم کا ان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، اور خود وہ ٹرمپ جو کسی اور وجہ سے مشہور تھا، اب انہوں نے مذہب کا سہارا لینا بھی شروع کر دیا ہے۔ اس تمام صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ شہباز شریف صاحب اچانک جو رات کو ہم تلاش کر رہے تھے یہاں بیٹھ کے مسر پرلاس صاحب، اور ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ پکی رپورٹیں تھیں یا کچی رپورٹیں تھیں، اور وہاں گھر میں موجود تھے یا نہیں تھے، کیونکہ کہا گیا کہ وہ گھر میں موجود نہیں تھے، یار لوگوں کا کہنا تھا، یا ان پہ جو تنقید کرنے والے ہیں ان کا کہنا تھا کہ فرار ہو گئے، بھاگ گئے۔ لیکن بہرحال جو بھی تھا، رات کو وہ نہ مل سکے جہاں بھی تھے وہ۔ صبح وہ اچانک ایک سفید رنگ کی گاڑی میں آئے، ہائی کورٹ میں وہ آ کے پیش ہوئے، اور وہاں انہیں ضمانت مل گئی۔ اچھا جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی لیڈر ہو دنیا میں، کوئی سیاسی لیڈر ہو یا مذہبی لیڈر ہو، لیڈر رویا نہیں کرتے، صحیح، لیڈر گھبرایا نہیں کرتے، بالکل صحیح ہے، لیڈر ڈرا بھی نہیں کرتے، درست ہے، لیڈر بھاگا بھی نہیں کرتے۔ صحیح، یہ سارے کام میاں شہباز شریف صاحب نے کل کیے، اور وہ چھپے بھی۔ خیر، وہ ہمیں اندرونی طور پر ایک خبر یہ ملی کہ وہ ایک سینئر وکیل کے پاس رات رہے۔ اچھا، بالکل صحیح ہے۔ وہ وکیل صاحب بڑے دبنگ ہیں، نام ہم ان کا نہیں لیتے نہیں ظاہر ہے کہ وہ اگر کہ تاکہ آئندہ کبھی میاں صاحب چھپے تو اس وکیل ایسا لوگ صاحب کہ کا سب سے پہلے ان کے گھر چھاپا پڑا ہے، سب سے پہلے ان کے گھر نہ صحیح چھاپا ہے، پڑے، بالکل صحیح۔ تو اس لیے تو اچھا خیر، پھر بھی نیب جو ہے، نیب کو بھی داد دینی چاہیے۔ نیب کی ٹیم آج ہائی کورٹ کے باہر موجود تھی، اور پولیس کی بھی نفری موجود تھی۔ انہوں نے بڑے طریقے سے اس طرح نفری لگائی تھی کہ شہباز شریف صاحب گرفتاری سے نہیں بچ سکتے تھے۔ صحیح ہے۔ اب یہ صورتحال نون لیگ کے لیے بڑی تکلیف دہ ہو گئی۔ ان کے لیڈران بھی جمع ہوئے، انہوں نے سوچا کہ یار اس کا کیا کریں، اب یہ تو پکڑے جائیں گے ہمارے شیر، ظاہر ہے، بالکل، جو چھپے ہوئے شیر تھے وہ پکڑے نہ جائیں۔ پھر جناب انہوں نے ایک اور درخواست دی آج ہی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو، جی، کہ جناب والا نیب کو منع کیا جائے گرفتاری سے۔
पुलिस को रोका जाए गिरफ्तारी से, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने का मौका दिया जाए, बिल्कुल सुना जाए। खैर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार से कहा कि भाई ये आर्डर है और नैब वालों को कह दो उन्हें कोई गिरफ्तार न करे, कि उन्हें उन्हें गिरफ्तार न करे, उन्हें हाई कोर्ट में पहुंचने दे, इधर उनको हम सुनेंगे। हाँ, उनकी पेशी के हवाले से तो हम शाम और रात को डिस्कस कर भी चुके थे कि हमें ये इम्कान, ज़ाहिर अदालत की बात थी, हम पहले पूरी बात तो नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने नाज़रीन के लिए इशारे के नाए में ये बात कर दी थी कि कल वो पेश होंगे और शायद इसलिए वो बच रहे हैं कि पहले कहीं पकड़े ना जाएं ताकि उन्हें रिलीफ मिल जाए। अब ये है कि उन्हें रिलीफ मिल गया है 17 जून तक, ऐसे ही है। लेकिन नैब वाले भी नैब वाले हैं, उनको तो सबूत चाहिए। वो पूछ रहे हैं मियाँ साहब से, मियाँ साहब भागे हुए हैं। सही है, अब उन्होंने 9 जून का फिर नोटिस दे दिया कि 9 जून को ज़रा तशरीफ़ लाएं बिल्कुल ऐसे ही, और आके इन सवालों के जवाब दें। सही है। अब जो वो मियाँ साहब का एक बहाना है ना कि मैं जी 69 साल का हूँ और बीमार हूँ और कोरोना फैला हुआ है, तो उसका जवाब वो पंजाब के जो वज़ीर इत्तलात हैं फ़याज़ुल हसन चौहान, आपको पता है वो उधर फिर जाएंगे, फ़याज़ुल हसन चौहान की बात बाद में करेंगे, लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब को ये ज़मानत मिल गई और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू की जनाब साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी ने, इस मुल्क के सबसे बड़े मनसब पे रहे हैं, उनकी गुफ्तगू बड़ी अहमियत की हामिल है। उन्होंने एक साबिक़ वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के एक अहम इदारे के हवाले से काफ़ी संजीदा सवालात उठाए। उन्होंने क्या कहा, हम उनकी बात उन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं। 20 महीने से नैब को क्वेश्चनर भी दे रहे हैं, जो क्वेश्चनर दिया भर के दिया गया, तफ्तीश के लिए बुलाया है, मेरा ख्याल 10 से 15 दफ़ा तफ्तीश के लिए पेश हुए हैं, 70 दिन नैब की रिमांड में रही हैं, उसके बाद जुडिशल कस्टडी में रही हैं। आज तक एक इल्ज़ाम भी शहबाज शरीफ साहब पे नहीं लग सका। आपने सुना होगा 56 कंपनियों की बड़ी तशहीर हुई थी, 56 कंपनियों को क्या हुआ? आपने सुना होगा साफ पानी स्कीम का क्या हुआ? वो कहते हैं जी कि उन पे एक भी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। अच्छा, मुझे आप ये बताएं अली रज़ा अलवी साहब, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। कभी आपने सुना है सरदार अयाज सादक किस तरह बोल रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। रियाज पीरज़ादा बोल रहे हो? हरगिज़ नहीं बोलते। राजा ज़फ़रुल्लाह किस तरह आके चेयरमैन है मुस्लिम लीग नून के, बिल्कुल सही है, लेकिन वो इस तरह बात नहीं कर रहे आके। अच्छा, अब ये जो बोलते हैं ये कौन लोग हैं? शाहिद खाकान अब्बासी साहब इसलिए बोलते हैं कि उन्होंने LNG में लंबाई खाता खोला हुआ था, वो LNG केस में नैब को जवाब दे है, तो नैब के मुलज़म हैं वो, सही है, तो वो इसलिए नैब के ख़िलाफ़ बोलते हैं। सही। एहसन इकबाल साहब नैब के मुलज़म हैं, इसलिए वो बोलते हैं। तो नैब के मुलज़मान तो बोलेंगे। अब दूसरी बात सुन लीजिए कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को तो वैसे ही सोच समझ के बोलना चाहिए कि ये चेयरमैन तो लगाए उन्होंने थे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे और खुर्शीद शाह अपोजिशन लीडर थे। इन दोनों ने मिल के जस्टिस जावेद इकबाल को चेयरमैन नैब लगाया। ठीक हो गया। तो जिसको इन्होंने खुद लगाया उस पर एतराज़ कैसा? और जब इस अदारे को चला जाएंगे ये अदारा बनाया किसने? नहीं, बात तो ये वो भी मियाँ नवाज शरीफ ने बनाया 97 में। ये अदारा जब सैफुर रहमान इसका चेयरमैन पहले बनाया था, उसको एहतसाबुर रहमान कहते थे, जिसने फिर बाद में आपको पता है ना जेल में आसफ़ अली ज़रदारी के पाँव पड़ के माफ़ी मांगी थी। नहीं मज़र बरला साहब, यहाँ एक तो तारीख़ी हकीकत है और ये खुदा के निज़ाम की भी हकीकत है कि मकाफ़ात अमल का सिलसिला तो बहरहाल है। जिसने जिस अंदाज़ में जो किया उसने वो भुगता। नवाज़ शरीफ साहब का सारे जहान को पता है कि उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए किस तरह की बेहुदा कैंपेन चलाई, और ये कोई हम उसको ये काबिल सताइश उनका अमल भी नहीं था। फिर उनके बाद उनकी बेटी के लिए जो एक बेहुदा अमल चलाई गई कैंपेन, वो भी सारी दुनिया ने देख ली। ख़ुद इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ एक कैंपेन जो चलाई गई थी सीता वाइट के हवाले से,
وہ بڑی خوفناک اور ایک رسوا کرنے کی ایک کمپین، جس نے جس کے خلاف جو کچھ کیا اس کو اسی طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا. انہوں نے نیب بنایا ان کو پھنسانے کے لیے، زرداری صاحب کی زبان پہ وہ کاٹنے والا سارے واقعات، ساری ہسٹری جو ہم طالب علم ہیں ہمارے سامنے کے واقعات ہیں، لوگ بھی جانتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں. اس میں آپ فرق رکھیں نا حضور، اس میں فرق یہ رکھیں کہ ذاتی کردار کشی جو ہے وہ تو نہیں ہونی چاہیے، صحیح ہے، کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے. صحیح ہے. وہ تینوں پارٹیوں کے آپ نے نام لیے، میں کہتا ہوں کسی بھی پارٹی کا کوئی ہو، ایسے ہی ذاتی کردار کشی نہیں ہونی چاہیے. اب یہ جو ہے معاملہ نیب والا، یہ تو خالصتاً آپ نے ملک کو، ملکی خزانے کو نقصان پہنچایا، آپ نے اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کیا. صحیح. اب رات ایک ٹی وی چینل پہ رانا ثناءاللہ صاحب پتہ کیا فرما رہے تھے، اور یہ مجھے کلپ جو ہے وفاقی وزیر علی زیدی صاحب نے بھیجا، اور مجھے کہنے لگے یار یہ کس طرح کے لوگ ہیں، یہ اس کی بات تو سنو رانے کی. صحیح. تو میں نے کہا اچھا میں سنتا ہوں. تو اس میں رانا صاحب فرما رہے ہیں کہ جی اگر میرا ایک ملازم ہے، میں اس کو 20,000 تنخواہ دیتا ہوں، تو میں نے اس کا اکاؤنٹ کھلوایا اور اس میں نے کسی دوست کو کہا کہ 20 ارب ڈال دو، اور وہ میں نے پیسے استعمال کر لیے، تو اس میں قانون مجھے کہاں سے پکڑ سکتا ہے؟ تو میں تو قانونی طور پر فری ہوں. تو علی زیدی صاحب نے اس کا جواب دیا کہ حضور یہی منی لانڈرنگ ہے. یہی منی لانڈرنگ ہے. اچھا، سوال جو اٹھایا گیا، آپ نے کہہ دیا ایک اس نے یہ کیا وہ کیا، لیکن ایک سوال بڑا ویلڈ ہے، اس کو تو بہرحال آپ کو ماننا پڑے گا. یہ میں آپ سے پوچھوں گا جو سوال احسن اقبال کروں، شاید خاقان عباسی نے اٹھایا. احسن اقبال کی بات پھر بعد میں آگے کریں گے. شاید خاقان عباسی کہتے ہیں کہ کیا نیب آزاد ادارہ ہے؟ مظہر برلاس کیا کہتے ہیں؟ ترجمان نہیں ہے مظہر برلاس حکومت کا، نہ ہی کوئی پی ٹی آئی کا، لیکن اس کا اپنا خیال کیا ہے مظہر برلاس صاحب کا؟ اچھا ایک منٹ، اب اس کا جواب دینے سے پہلے ایک اور طرح سوچ لے. کل شہباز شریف صاحب نہیں پکڑے گئے، جی آج عدالت میں پیش ہوئے. صحیح. ان کے مخالفین کہتے ہیں مبینہ طور پر شہباز شریف صاحب نے چھپ کے کسی کو فون کیا، صحیح، کسی ہستی کو، کہ بھئی یہ مجھے گرفتار نہ کرو، ڈرامہ شرامہ لگائے رکھو. ایک بات. دوسری بات ان کے مخالفین یہ کرتے ہیں کہ چونکہ شہباز شریف پر یہ الزام تھا یا ہے ان کی پارٹی کی صفوں میں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے مہرے ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی باتیں مانتے ہیں، اور مریم نواز ان کے خلاف ہیں، اور انہوں نے جو میاں نواز شریف کی تصویر بھی چلوائی پچھلے دنوں، وہ اسی لیے چلوائی تھی کہ بھئی حقیقت نواز شریف ہی ہیں، وہ صحت مند ہیں، کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، تو شہباز شریف کی طرف مت جاؤ. تو نون لیگ میں ایک گروپنگ ہے. صحیح. اچھا، اس کے اندر سے بھی یہ باتیں آتی ہیں. اب وہ کون سی ہستی تھی جس کو فون کیا؟ ٹھیک ہے، تو میں نہیں پوچھوں گا، آپ نہ پوچھیں، ہاں ہم نام بھی نہیں لیتے، ہماری کچھ مجبوریاں بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے خبر دے دی ہے. خبر دے. ہاں جی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ان کے صاحبزادے وہ بانس والی سیڑھی چڑھ کے گئے تھے، پھر بھی کسی کو فون کیا تھا، اس کا بھی ہم نام نہیں لیتے. ظاہر ہے. تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جتنے بھی ادارے ہیں، کوئی پولیس جانبدار ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا. یہ سرکاری ملازمین ہیں. صحیح. نیب جو ہے، نیب بالکل ایک آئینی ادارہ ہے، خود مختار ہے، آزاد ہے. اگر نیب جانبدار ہو تو علیم خان اتنی جیل بھگتے؟ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر نیب جانبدار ہو صحیح. تو وہ پنجاب کا جو وزیر جنگلات تھا سبطین خان، اس کو گرفتار کیا گیا. جی. اچھا، اگر نیب آزاد ہو، آزاد تو ہے، خود مختار ہو، تو اس کے خود مختار ہونے کی یہ علامت ہے، آزاد ہونے کی علامت ہے کہ اس نے پنجاب کے ایک سینئر وزیر کو گرفتار کیا، اس نے ایک وزیر کو بھی گرفتار کیا، اور اس نے تحقیقات شروع کی ہوئی ہیں
وہ پشاور میٹرو والی جو بس ہے اس پہ، لیکن مظہر برلاس عالم صاحب جبہ پہ۔ میں پھر آپ سے جان کی امان کی طلب کرتے ہوئے اب یہ وہ کہوں گا کہ چینی والا کیس ادھر بھی- ہاتھ ہولا ہے، ادھر ہاتھ لوگوں کا امپریشن یہ ہے کہ حکومتی حکمرانوں کے لیے جو آر بی ٹی کی بھی آپ بات کر رہے ہیں، چینی والے بھی آپ بات کر رہے ہیں، تو اس پہ ہاتھ کچھ ہولا نظر آتا ہے۔ او بھائی چینی کا صاحب، کمیشن اس ہاتھ لیے ہولا بنا تھا، نہیں سنیں، ہے۔ چینی کا کمیشن اس لیے بنا تھا کہ پتہ چلے قیمت کیوں مہنگی ہوئی ہے، آٹا کدھر گئی ہے، چینی اتنی مہنگی کس نے کی ہے، اس میں سب کچھ موجود ہے سوائے اس بات کے۔ ایک منٹ، اس کا جواب چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال خود دے چکے ہیں۔ یہ جو سوال آپ کر رہے ہیں نا، جی انہوں نے کہا، پریس کے سامنے کہا، ساری دنیا نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ ہم احتساب کا جو عمل ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم 5 سال کا پہلے احتساب کرتے ہیں، صحیح ہے، اس کے بعد اگلے 5 سال کا، اس کے بعد اگلے 5 سال کا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا بھئی ابھی اس کی باری ہے، یہ ہم 5 سال میں دیکھیں گے کیا گھپلے ہوئے، اس کے بعد اگلے 5۔ تو انہوں نے کہا پی ٹی آئی کی باری بھی آ جائے گی، یہ چیئرمین نیب نے کہا۔ اور علی رضا صاحب، کرپشن کی فائلیں چھپائی تو جا سکتی ہیں مگر ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس دبائی جا سکتی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سامنے آ جائیں گی۔ کتنے اس ملک میں ریکارڈ جلے، یہ آپ کے ساتھ بلڈنگ ہے نا عوامی مرکز، یہ بھی جلا دی جلا گئی۔ دیا گیا، اچھا، شہید ہر ملت سیکریٹریٹ میں وہ آگ بہت لگی۔ سی بلڈنگیں جلائی گئی جہاں ایسے ریکارڈ تھے، لیکن یہ ریکارڈ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے۔ پاکستان کے وہ ادارے جو خاموش رہ کے کام کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں تو ریکارڈ رکھتے ہیں نا۔ اچھا، ایک اور سوال کیا انہوں نے، شاید خاقان عباسی نے، وہ کہتے ہیں، آپ نے کہا، آپ نے بڑی مدلل گفتگو کی، آپ کا موقف کہ بڑا آزاد خود مختار ہے، یہ امپریشن غلط ہے کہ یہ اپوزیشن کو دباتا ہے، یا اپوزیشن کو دبانے کا ہتھیار ہے، جو اپوزیشن والے بلیم کرتے ہیں، یہ ہماری تو رائے نہیں، ان کی رائے۔ لیکن سوال یہ کیا گیا کہ یہ کوئی وحی نازل ہوتی ہے، کوئی الہام ہوتا ہے ان کو، کون وزیروں کو کون بتاتا ہے، یا وزیر کوئی آرڈر کرتے ہیں کہ اب یہ ہونا ہے تو ہونے والا ہے، وہ پہلے بتاتے ہیں بھئی تیار ہو جاؤ، اچھا جی، فلاں میں یہ ہو جائے گا، اچھا، نہیں، عید کے بعد ٹرزن ہو جائے گا، اب یہ ہو جائے گا، اب یہ ہو جائے گا، ان کو کیسے پتہ چلا؟ ہاں، ایک سوال تو ہے نا، بالکل سوال معقول اچھا ہے، لیکن اس میں آپ کو پتہ ہے کچھ وزیر جو ہیں وہ نجومی ٹائپ بھی ہیں۔ بس شیخ رشید صاحب آپ کو پتہ ہے اکثر وہ تو نجومی بنے رہتے ہیں۔ جی جی، وہ پیر پگاڑا والا کام ہم انہوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ بالکل، میں نے انہی کا نام لے رہا تھا کہ پیر صاحب پگاڑا بھی یہ کام کرتے تھے کہ جھاڑو پھر جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ صحیح، تو ہمارے ہاں یہ کلچر ہے ایک، اس میں نیب کا کوئی بندہ انہیں نہیں بتاتا۔ اچھا، اچھا، پھر ایک ذریعہ ہے جہاں سے ان کو پتہ چلتا ہوگا، وزیر اعظم کے ایک مشیر ہیں نیب سے متعلق، احتساب سے متعلق، صحیح ہے، شہزاد اکبر، ان کی آفس سے کسی کو سن ہو جاتی ہوگی۔ اچھا اچھا، جی جی، بالکل صحیح ہے جی۔ کہ مظہر بھئی برلاس صاحب کا نیب کہنا فلاں یہ بندے ہے کے بارے کہ ممکن ہے، ظاہر ہے کہ ایک وزیر ہیں جو احتساب کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے دفتر سے ان کو سنگن ہو جاتی ہو، اور جو وقت سے پہلے کہہ دیا جاتا ہے کہ اب نیب ٹارزن بننے جا رہا ہے، اب جو ہے ہاتھ ہولا نہیں رکھا جائے گا، اب مزید گرفتاریاں ہوں گی، اب چیخیں نکلیں گی، اس طرح کی جو پہلے پیش گوئیاں کی جاتی ہیں، یقیناً کہیں نہ کہیں سے کہیں نہ کہیں تک پہنچتی ہیں۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ آج شاید خاقان عباسی صاحب نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی، اور انہوں نے بتایا کہ بہت سارے الزامات لگائے نیب پہ، نیب کو ون سائیڈڈ کہا، نیب کو حکومتی اعلی کار کہا، اور عجیب و غریب سوالات رہے۔ اس موقع پہ احسن اقبال صاحب نے بھی کچھ گفتگو کی۔ احسن اقبال نے بجائے کہ نیب پہ اعتراضات کریں یا نیب پہ کوئی الزام تراشی کریں، انہوں نے گفتگو کو ایک نیا رخ دیا۔ کیا کہا احسن اقبال نے، انہی کی زبانی سناتے ہیں۔ نیب صرف ایک انتقامی ایجنڈے پر کام کر رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو بجٹ اجلاس ہونے جا رہا ہے اس سے لیڈر آف اپوزیشن کو غیر مؤثر کر دیا جائے، تاکہ بجٹ اجلاس کے اندر حکومت کو اپوزیشن کی طرف سے مربوط اور مضبوط
रद्द अमल का सामना ना करना पड़े। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बजट इजलास से लाताल्लुक और उससे कट करने का एक हथकंडा था। जी मज़हर बरला साहब ये कहते हैं कि ये अपोजिशन लीडर को बजट इजलास से लाताल्लुक करने का हथकंडा है, गिरफ्तारी की कोशिशें। ये चाहते हैं जितना मर्जी जिस तरह का भी बजट ले आएँ, उस बजट में अपोजिशन कोई अच्छी बात ना कर सके, कोई आवाम का दुख दर्द ना बांट सके, इसलिए नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है। आप क्या कहते हैं? मुझे तो हंसी आती है हसन इकबाल साहब की बातों पे। हम तो देख रहे हैं एक कितने अरसे से हर साल ही बजट पास होता है, ऐसे ही कभी पास होने से रहा तो नहीं, कितने सालों से देख रहे हैं। यहाँ तो वो कुछ भी पास होता है जिसके पास न करने के लिए बड़ी धमाले मारी जाती हैं। पहले धमाले मारी चेयरमैन, जाती हैं, सेनेट फिर और लाइन लग के वोट दिए जाते हैं। हाँ जी, हमने देखा, ये इन्हीं हसन गुनाहगार आंखों ने देखा, इसी दौर में देखा। अभी चंद महीने की बात है, यस, कोई पुरानी बात भी नहीं। बिल्कुल तो ऐसे। हसन इकबाल साहब उसी पार्टी से हैं, इला माशाल्लाह। तो वैसे भी ये जो पार्टी है इसकी तो परवरिश ही आपको पता है मार्शल्लाह की गोद में हुई थी। इन्होंने क्या बातें करनी है क्या नहीं। बाकी इन्होंने ये कहा कि ये हुकूमत संग दिल है, नाहिल है, नकम्मी है। भाई आप का मामला नैब से है, हुकूमत से तो है नहीं। सही है, उसकी संग दिली तो चलो अवाम जाने, वो जाने। सही। और रह गई बात शहबाज शरीफ साहब की, तो बतौर अपोजिशन लीडर वो कितना इजलासों में शरीक हुए, इसका भी ज़रा हिसाब कभी हसन इकबाल साहब लगा लें। राना मशहूद ने भी एक बात की है, वो कहते हैं कि चीनी की रिपोर्ट चोर हुकूमत ने छुपाने के लिए शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए छापा मरवाया है। देखिए चीनी की रिपोर्ट तो पकड़ना चीनी, एक अगली बात उन्होंने ये की कि पकड़ना चीनी चोरों को चाहिए था, पकड़ने शहबाज को चले गए। हाँ, तो चीनी चोरों में शहबाज भी शामिल है। चीनी चोरों में शहबाज साहब का मफरूर साहब ज़्यादा भी शामिल है, और चीनी चोरों में ज़ाहिर है हुकूमती लोग भी शामिल हैं। हाँ जी, पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल हैं। उनको भी पकड़ेगी वैसे? बिल्कुल पकड़े। सादा सा सवाल है। नहीं नहीं नहीं, अब बचत नहीं है किसी की। अच्छा, वो चीनी तो चीनी रही। अब आपको पता है जो आटे के नाम पर लूटा जाता था, ये जितनी फ्लोर मिले हैं ये मेरी और आपकी तो है नहीं, सही, ये बड़े बड़े इन सियासतदानों की है ना। ऐसे ही है। अब तो अली रज़ा साहब ये हिसाब लगाया जा रहा है कि एहतसाब क्यों ना 1985 से शुरू किया जाए। ये जितनी शुगर मिलें लगी, इन मिलों को लगाने के लिए बैंकों से कर्जे लिए गए, सही, फिर वो कर्जे माफ़ कर दिए गए, ऐसे ही है। यानी मिलें मुफ्त लग गई। पहला डाका मुल्की ख़जाने पर ये पड़ा, बैंकों से कर्जे ले लो। दूसरा डाका इन्होंने शुरू मारना कर दिया, हुकूमत से सब्सिडी ली और आवाम की जेबों से पैसा छीनना शुरू कर दिया, महंगी चीनी कर। ऐसे ही है, ठीक है, बिल्कुल सही। इसमें तमाम पार्टियों के लोग मुलव्वस हैं। नैब ने इसलिए फ़ैसला कर लिया है कि हम 1985 से एहतसाब करेंगे। किस किस ने मिल लगाई, किस किस ने कितना कर्जा लिया। सही। पिछले 5 सालों में, चले मैं पुरानी बात नहीं करता, पिछले 5 सालों में ये जो नून लीग के ये जो आज चीनी वाली बातें कर रहे हैं ना, पिछले 5 सालों में 24 अरब की सब्सिडी दी गई। ठीक है, तो वो 24 अरब किसका था? लेकिन मजहर इनके बाप का तो नहीं था ना, हमारा था, वो हमारा पाकिस्तान का था, पाकिस्तानी अवाम का था। लेकिन मजहर बरलास साहब मौजूदा दौर में भी तो दी गई, पंजाब में भी तो दी गई ना, अभी भी इस दौर की। तो इसका एहतसाब होगा हजूर। वो तो कह रहे हैं चेयरमैन नैब कि हम इसको साल बाई साल चल रहे हैं, वो तो करेंगे। सही, ना चीनी वालों की जान छूट सकती है, ना आटे वालों की छूट सकती है। हत्ता कि जो पावर सेक्टर में लोग हैं ना, ये जो बिजली के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे, IPPs वाले, उनके भी खाते खुले हुए हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान की जो क्लास है ना, 1% इशराफिया जो है, इसने इस मुल्क को बड़ी बेदर्दी से लूटा है। कल भी मैंने आपसे कहा था, मुझे कोई बरतानिया का, कोई चीन का, कोई ईरान का, कोई सियासतदान अमेरिका का बता दे
جس کی کسی دوسرے ملک میں اتنی پراپرٹیز ہوں. یہ شریف فیملی کی 350 سے زیادہ پراپرٹیز ہیں لندن میں. برلاس صاحب بات یہ ہے، پھر آپ ناراض ہوں گے لیکن میں بھی سچ بولنے سے باز نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں جن کا نام آیا ہے شوگر والے معاملے میں ان کی کرسی پرے کرنے کی بجائے وزیر اعظم کے قریب کر دی گئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں پکڑیں گے کیا ہوگا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی مجھے. اچھا مثلا کس کی کرسی قریب کی؟ ایک بندے کا نام تھا خسرو بختیار کا، اس کی کرسی ذرا دور تھی، اب ذرا اس کو جو نیا منصب ملا اور نزدیک ہو گئی. خسرو بختیار کا بھائی اس میں انوالو ہے، جو بھی ہے. ہاں سن لیں، اس کا جو ہی معاملہ جو ہے، آپ کو پتہ ہے ابھی تک وہ مونس علائی کا نام بھی ہے ایسے ہی، اور چودھری برادران بھی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس معاملے پہ ان کی لے دے گڑبڑ بھی ہوئی، اور وہ جو اسی معاملے کے جھانسے میں تو شہباز شریف آئے. خسرو بختیار ہو یا جہانگیر ترین ہو یا مونس علائی ہو یا سلمان شہباز ہو یا کوئی بھی ہو، سب کا ہوگا. صحیح، احتساب سے کوئی نہیں بچے گا. جس نے بھی اس ملک کو لوٹا ہے اس کو حساب دینا پڑے گا. صحیح. یہ جو ہم کہتے ہیں نا پاکستان کی معیشت بڑی کمزور ہو گئی ہے، بہت کمزور، اس میں یہ لٹیرے سارے یہ لوگ موجے کرتے رہے ہیں. جس کا کسی کا باپ کوئی سائیکلوں کو پنکچر لگاتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا. یار یہ کدھر سے دولت مند ہو گئے؟ دولت ایسے نہیں جمع ہوتی. جہاں کہیں بھی جمع ہو دولت، گڑبڑ ضرور ہوتی ہے. گڑبڑ کے بغیر دولت نہیں جمع ہوتی. مجھے بتائیں نا، آپ پھر کہتے ہیں جی شریف فیملی پہ بات کریں. یار یہ جو میاں شریف کے باقی بھائی تھے، وہ سراج وغیرہ، ان بیچاروں کی تو دولت نہیں بڑھ سکی. ان کی بھی سریے کی ملیں تھیں نا. ٹھیک ہے، ان سے زیادہ بڑی ملیں سریے کی میاں اظہر کی تھیں، وہ بھی نہیں پڑھ سکے. اور بھٹو صاحب نے جب نیشنلائز کیا اس کے بعد جو انہوں نے کام شام شروع جب کیا تو میاں اظہر لوگوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، ان کو پیسے دیے، ان کو مل بھی دی. وہ میاں اظہر صاحب کی تو دولت نہیں بڑھ سکی. ان کے صاحبزادے وزیر ہیں نا حماد چلے اظہر. ٹھیک ہے، پچھلی بات کو چھوڑتے ہیں ہم نا، اسی آج والی بات کر لیتے ہیں نا. انہوں نے کہا بھائی آپ نے بڑے کیس بنائے، وہ 56 کمپنیوں والا کیس بنایا، آشیانہ اسکینڈل بنایا، پانی کا کیس بنایا، ان کا کچھ نہیں بنا. جب آپ سے کچھ نہیں بنتا تو ایک آخری کمزور سا کیس بنا لیتے ہیں، جو جس کا خلاف مرضی ہو بنا لیں، آمدن سے زائد اثاثے. ابھی شاید کا کانا باسی صاحب پتہ کیا ہے، دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے ڈاکے اس طرح مارے ہیں کہ تحقیق کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ لمبی تحقیق نیب کیوں کرتا ہے؟ صحیح. مثلا یہ جی اشرف کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے، اشرف کے اکاؤنٹ سے خالد کے اکاؤنٹ میں گئے، خالد کے اکاؤنٹ سے شبیر کے اکاؤنٹ میں گئے، شبیر کے اکاؤنٹ سے اللہ بخش کے اکاؤنٹ میں گئے، اللہ بخش کے اکاؤنٹ سے اللہ رحم کے اکاؤنٹ میں گئے، وہاں سے اللہ دتا کے اکاؤنٹ میں آ گئے، وہاں سے کالو بخش کے پاس آ گئے، کالو بخش سے شہباز شریف کے پاس آئے. اب ان سارے بندوں سے تحقیق کرنا پڑتی ہے. صحیح. تو اس میں انہوں نے اچھا جو دوسری طرف تھے ہماری دوسری پارٹی جو ہے، انہوں نے کیا کیا؟ وہ بینکوں کے ذریعے یہ کرتے تھے. ایک بینک میں یوں گئے، چلے ٹھیک ہے. اصل میں مجھے اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے. مطلب یہ ہے آپ کا کہ یہ خوشی کا آج اظہار کر رہے تھے کہ 56 کمپنیوں کا کچھ نہیں ہوا، آشیانہ کا کچھ نہیں ہوا، پانی کا کچھ نہیں ہوا. ایسا کچھ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ہوگا. اس پہ بالکل ہوگا، اس سے بری ذمہ یہ بھی نہیں ہوگا. اچھا، یہ حکومتی لوگوں نے بھی آج ظاہر ہے اس کا ان الزامات کا جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ ایک انہوں نے زمان پارک کا معاملہ اٹھایا تھا کہ چیئرمین نیب پتہ کریں لاہور زمان پارک کی کوٹھی کس کی ہے، اور جواب دیا گیا کہ جناب وزیر اعظم عمران خان تو پہلے ایسے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ آلریڈی ڈکلیئر کیا. نہیں یہ بات ویسے ہی شرم آنی چاہیے ان کو کرتے ہوئے. یہ سب جانتے ہیں، نواز شریف بھی جانتا ہے اور ایاز صادق بھی جانتا ہے، اور پیپلز پارٹی کے چودھری اعتزاز احسن صاحب ہمسائے ہیں. ایسے یہ عمران خان جب بچہ تھا تب بھی اس گھر میں رہتا تھا، زمان پارک والے میں. ان کے والدین کا ہے، اس کے گھر کا ہے، آبائی ہے. بہرحال انہوں نے کہا شہباز گل اور فیاض الحسن چوہان نے کہ بھائی آپ کہتے ہیں دھیلے کی بھی نہیں کی کرپشن، دھیلے کی نہیں کی، اربوں کی اور حساب دینا پڑے.
ہاں وہ دیلا تو استعمال کرتے، وہ ایسی کرنسی کا نام لیں گے جس کا وجود ہی نہیں ہے. وہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پتہ کیا کہتے تھے، ایک دمڑی کی کرپشن نہیں کی. اب دمڑی جو ہے یہ پرانے دور میں ہوتی تھی بھائی کرنسی، ایسا ہی ہے. دیلا بھی پرانے دور میں ہوتا تھا. ابھی دیلے کا لوگوں کو، یہ نوجوان ہمارے جو نئی نسل ہے، اس کو دیلے کا پتہ ہی نہیں، اس کو دمڑی کا بھی نہیں پتہ. بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، اس کی اگلی نسل جو آ جائے گی اس کو آنے کا نہیں پتہ ہوگا. پیسے ہم نے دیکھے، سکے جو ہوتے تھے ہمارے وہ بزرگ دیا کرتے تھے، وہ اب سکے ختم ہو گئے ہیں، نوٹ آ مجھے گئے ہیں. بات ہے، اب بچوں کو 100 کہیں کہ 1 روپیہ 100 پیسے کا ہے تو بہت سارے بچوں کو شاید یہ بھی نہ پتہ ہو. ویسے ہی اب ان کو بچوں سے پوچھو کہ 4 آنے کا پتہ ہے ان کو، نہیں 8 آنے کا پتہ وہ ہے، 25 پیسے 12 50 آنے پیسے کا والا پتہ ہے. معاملہ. جی بالکل ایسے ہی. اچھا اب ان کو جو یہ کہے گا کہ میں نے آنے کی کرپشن نہیں کی، تو پہلے تو یہ سوچنے، نئی نسل سوچ رہی ہے یہ آنا کیا ہوتا ہے بھائی. صحیح. چلیں ہم پہلے وہ آپ جو بات کر رہے تھے، آٹا والے بھی نہیں بچیں گے، چینی والے بھی نہیں بچیں گے. ہم نے بہت شور مچایا کہ خدا کا واسطہ ہے یہ پیٹرول والوں کا جو ہے نا، ان کو جو تھوڑا سا ان پہ اوپر ہاتھ ڈالیں. آپ نے اتنی محنت سے جو بھی عالمی حالات ہوئے، کرونا کے حالات ہوئے، انٹرنیشنل ورلڈ میں پیٹرولیم جو ہے مصنوعات کی قیمتیں ڈاؤن ہوئیں، اس کا فائدہ عوام کو دیا، پاکستانی عوام کو دیا. لیکن آپ کی کوشش کے باوجود پاکستانی عوام اس فائدے سے محروم رہے. پھر بڑی بڑی پیٹرولیم مصنوعات کی جو کمپنیاں اربوں روپے سالانہ، اربوں ڈالر سالانہ کما کے اپنے ملکوں میں لے جاتی تھی، انہوں نے لوگوں کو شیلٹر دینے سے، لوگوں کو فائدہ دینے سے یہ انکار کر دیا. اور ہم یہ گزشتہ 2 پروگراموں میں جن لوگوں نے ہمارے دیکھے ہیں بار بار یہ بات کرتے رہے. الحمدللہ مظہر برلاس صاحب، یہ آج وزیر اعظم پاکستان نے اس بات کا سختی سے نوٹس لیا ہے اور انہوں نے عبدالحفیظ شیخ صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کر دی ہے، پرائس کنٹرول کمیٹی، جو ساری صورتحال کا جائزہ لے گی، اس مہنگائی کا بھی اور اس بات کا بھی کہ جو حکومت عوام کو فائدہ پہنچانے کے فیصلے کرتی ہے اس کے عوام تک اثرات کیوں نہیں پہنچتے. اچھا بالکل، یہ ہمیں یاد ہے، ہم نے 2 دن یہ پاویلا کیا، بالکل، اور پرائس کنٹرول کمیٹیوں کی بات بھی کی، بالکل، اور چیزوں کی قیمتوں کے حوالے سے. ہم نے تو صرف پیٹرولیم کی نہیں، لوگوں کے مطلب پیٹرولیم سے ہم شروع ہوئے کہ پیٹرولیم کی وجہ سے ہر چیز کا بیڑا غرق ہوتا ہے. اور یہ بہانہ بناتے تھے نا کہ آلو اس لیے مہنگے، ٹماٹر اس لیے مہنگے، فلاں چیز کنسٹرکشن کا سامان اس لیے مہنگا. جی پیٹرول مہنگا ہو گیا. اب کدھر یہ جو پیٹرولیم کمپنیاں بڑی بڑی ہمارے ہاں، یہ شیل ہے، یہ ٹوٹل ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ جتنی بھی ہیں، جی ہاں، یہ یہاں سے پیسہ کماتی ہیں. لوٹ ماری ایک طرح سے یہ بھی کرتی ہیں نا بھائی. ایسا ہی ہے. اچھا اس کے علاوہ پیٹرولیم سیکٹر میں کیا ہوتا ہے؟ پاکستان میں یہ ڈرلنگ نہیں ہونے دیتی. ایسا ہی ہے. اچھا پاکستان میں تو کئی جگہوں پہ بہت تیل ہے. یہ کمپنیاں مختلف افسران کو، اکابرین کو پیسے دے دا کے ڈرلنگ بند کروا دیتی ہیں، رکھوا دیتی ہیں. ہمارے خیبر پختونخوا میں بہت تیل ہے، بلوچستان میں ہے، سندھ میں ہے، تو اس طرف بھی حکومت کو توجہ دینی چاہیے. ہم اس سیکٹر میں خود کفیل ہو سکتے ہیں. صحیح. اسی طرح ہمارے ہاں گیس بہت ہے، بلکہ مجھے ایک کمپنی مول والوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے کے پی میں 10 کنویں جو تھے ڈرل کیے، اس میں سے 9 جو تھے اس میں سے گیس ابل رہی تھی. سوئی میں سے ہم گیس سک کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ادھر سے خود ابل رہی تھی. تو پاکستان میں وسائل بہت ہے، صحیح، لیکن ڈائریکشن کی ضرورت ہے. جیسے ہم کبھی درختوں کی بات کرتے ہیں کہ جیسے یہ سفیدہ لگا دیا، او بھائی یہ پانی پیتا ہے، پاکستان میں پہلے پانی کی کمی ہے، یہ کیوں لگاتے ہیں؟ پھلدار پودے لگاؤ. تو لیکن نہیں باز آتے. لیکن میں پودوں سے پہلے وہ جو آپ نے بات کی کہ یہاں بہت ساری بین الاقوامی کمپنیاں نہیں ہونے دیتی ہیں، ایک بات یاد کراؤں گا کہ یہاں سمندر میں کچھ تیل نکالنے کی کوشش کی گئی تھی، بڑی باتیں کی گئی تھیں کہ یہ پورے پاکستان کا نقشہ بدل دے گا، وہاں سے جو تیل برآمد ہوگا وہ پھر نہیں ہو سکا. اس کی اندر کی وجہ کیا ہے؟ وہ ہوگا، اس کی اندر کی وجہ یہ ہے کہ بھائی ہاں ایک تو مافیا آپ کے ملک میں کام کرتا ہے نا، ایک آئل کا انٹرنیشنل مافیا ہے جس میں ہمارے عرب ملک بھی شامل ہے، جس میں امریکہ، بڑے بڑے ملک شامل ہیں. ان ملکوں نے کیا کیا؟ وہ آ کے سمندر میں اپنے بیڑے کھڑے کر دیے کہ پاکستان سے یہ نکل جائے.
تو انڈیا بھی اس میں ملوث ہو گیا، تو ان کا ارادہ تھا کہ یہ سائٹ ہی تباہ کر دی جائے یا جو بھی کر دیا جائے. صحیح. تو پاکستانیوں نے ایک اچھی حکمت عملی اپنائی، اس کو فوری طور پر روکا، ڈھانپ لیا. صحیح. وہ کبھی نہ کبھی نکلے گا. چلیں جی، مظہر برلاس صاحب پر امید ہیں کہ وہ جو تیل نکالنے کی بات کی گئی تھی اور پھر روکنی پڑی، بہت ساری وجوہات بن گئیں اور روک دی گئی، اور انہیں ابھی بھی امید ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ وہاں سے تیل نکلے گا اور پاکستانی معیشت جو ہے وہ بڑی ترقی کرے گی. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم وزیر اعظم کی طرف سے عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس پہ بات کر رہے تھے. ایک اور اچھا اقدام کیا گیا کہ اسٹیل مل جو ایک سفید ہاتھی بن چکی تھی، وہاں کے ملازمین کو 9100 ملازمین کو گولڈن شیک ہینڈ دینے کی اصولی منظوری دی گئی ہے. ECC کا فیصلہ ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ 20 ارب روپے ان کو فراہم کیے جائیں گے اور ان کو گولڈن شیک ہینڈ دیا جائے گا تاکہ اپنا کام کریں. اور یہ ایک جو بالکل گورنمنٹ کے اوپر، حکومت کے اوپر کئی برسوں سے مسلسل ایک بوجھ تھا، اس سے چھٹکارا پایا جائے. اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں مظہر برلاس صاحب؟ یہ فیصلہ بہت اچھا ہے، اس لیے کہ ہر سال قومی خزانے کو انجیکشن لگتا تھا. کیا ٹیکہ لگتا تھا کہ 5-6 ارب کا ان کو ٹیکہ لگانا پڑتا تھا ایسے ہی سٹیل مل کو. اچھا، اب سٹیل مل کی پروڈکشن تو تھی نہیں. اب یہ ملازمین جو ہیں ان میں سے کوئی یونین والے چیختے چلاتے بھی ہوں گے. گزارش یہ ہے کہ جب آپ کی پروڈکشن ہی نہیں ہے، جب آپ کما کے کوئی ایک دھیلا نہیں دے رہے، ایک دمڑی نہیں دے رہے، ایک آنا نہیں دے رہے، تو بھئی آپ خزانے پہ، پاکستان پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں. یہ حکومت نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ ان کو گولڈن ہینڈ شیک دے رہی ہے. گورنمنٹ کو یہ نہیں اس کو کہہ رہی کہ بھائی جاؤ، ان کو پیسے دے کر بھیج رہی ہے کہ جائیں حضور اپنا کام کریں، ہماری جان چھوڑ. ان کو لاگ دے کے وعدہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ لیکن اندر کی خبر اور ہے. ہاں جی، وہ کیا ہے؟ خبر یہ ہے، یہ کلپ بے شک کہیں سنبھال لیجئے گا. یہ ہمارا ایک ملک ہے، ہمسائیگی میں ہی ہے تقریباً، افغانستان سے پرے، روس. جی جی بالکل. روس پاکستان میں $20 بلین کی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے. بالکل صحیح. اچھا، اس میں مختلف شعبے ہیں. $3 ارب وہ کر رہا ہے سرمایہ کاری سٹیل مل میں. ٹھیک ہو گیا. $3 ارب کر رہا ہے ریلوے میں. صحیح. $3 ارب کہیں اور کر رہا ہے، کوئی ڈیفنس کا سسٹم ہوگا ہمارا. یہ نہیں کہ یہ ہماری ریلوے بھی ٹھیک ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہو جائے گی جب اس میں وہ جو ہم پرانے ریلوے کے ڈبوں کو یہ جھاڑ پونچھ کر کے نہیں حضور، جب پینٹ شینٹ کر کے سپرے کر کے چلا رہے ہیں، کوئی باعزت قسم کا کام ہونے لگا. لیکن اچھا، پاور سیکٹر میں بھی وہ $3 بلین لگا رہے ہیں. اچھا، ایک اور بھی اندر کی خبر ہے، اس سے بھی اندر جا کے. ہاں جی بتائیے نا، ہم اسی لیے تو بیٹھے ہیں ناظرین کو کوئی نہ کوئی نئی خبر دے کے جائیں. کہ وزیر اعظم کے کچھ مشیروں نے فائل وزیر اعظم کے پاس پڑی ہوئی ہے، انہوں نے کچھ رشین سے کہا کہ بھئی ساڈا حصہ بھی دے دیو. ظاہر ہے اتنے تو پہلے کم ہوتا نا جی کہ ساڈا کی. وہ پاکستان کے کچھ ایسے اداروں کو پتہ چل گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کے یہ لچھن ہیں. مگر یہ حقیقت ہے کہ روس پاکستان میں $20 ارب کی سرمایہ. چلیں، اگر نے روس کی بات کی اور ایک ماضی کی سپر پاور اور موجودہ سپر پاور جو ہے وہ بھی ہل رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جناب ٹرمپ صاحب فوج بلوائیں گے، اور ان کے اپوزیشن والے جناب جو ہیں، جو بائیڈن صاحب اور جو آرمی چیف جو ان کے نیٹو کے افواج کے سربراہ رہے ہیں، انہوں نے بھی بڑی سنگین تنقید کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب کا دماغ خراب ہو گیا ہے. ہمارے پاس 2 منٹ رہ گئے ہیں. یار یہ بات یہ ہے کہ ساری دنیا کو جمہوریت کا درس دیتے تھے، خود اب کہہ رہے ہیں مارشل لا لگاؤ. ساری دنیا کو
इंसानी आज़ादियों का दर्स देते थे। दूसरी जंग अजीम के बाद पहली बार ये मौका बना है। मैं कहता हूँ सारी दुनिया को कहते थे ना, इंसानी आज़ादियों की बातें करते थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बातें करते थे, तो वो अमेरिका में लोगों ने देख लिया कि क्या हाल है। वहाँ तासब है, तासब की आग है, और तासब की आग जला देती है, रहने कुछ नहीं देती, लेकिन एक बागात को जला देती। लेकिन एक दूसरा नैरेटिव ये है कि वो अमेरिका के लोग बहुत गैरतमंद हैं, वो जुल्म बर्दाश्त नहीं कर पाए और इसलिए बाहर निकल आए हैं, जबकि हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड के लोग जुल्म बर्दाश्त करते रहते हैं और घरों में घुसे रहते हैं। ये भी बात सही है, इससे इनकार किया नहीं जा सकता। अब देखिए जो जुल्म वहाँ हुआ कालों पे, वो अमेरिकन पुलिस ने किया, लेकिन एक वीडियो मैंने ये भी देखी है कि वो गोरे माजरत कर रहे हैं कालों से हाँ जी, कि जनाब हमें माफ़ कर दी। हमारे यहाँ तो बाकायदगी से पुलिस मुकाबले में कोई बंदा मारा जाता है और फिर पता चलता है उसे छुड़ाने के लिए कुछ लोग आए थे और फिर ख़ुद अपने लोगों को भी ज़ख्मी किया जाता है, और ये मामूल के मुताबिक होता है और हमारी सेहत पे बिल्कुल कोई अच्छा असर जनाब नहीं होता। वाला, मैंने एक अमरीकी दोस्त से ये बात की कि भाई आपके यहाँ ये हो गया। उसने कहा, ये आप वाली बात, उसने कहा हमारे यहाँ लोग निकल आए, ऐसे ही आपके यहाँ साहिवाल साने पे कौन निकला है जी, आपके यहाँ मॉडल टाउन साने पे कौन निकला है, आपके यहाँ कसूर के साने पे कौन निकला है, हमें बड़ी बातें करते हो। उसने मुझे चुप कर दिया, लाजवाब करवा दिया। जी बिल्कुल। नाजरीन, आज इतना ही। हर पहलू से हर मौजू पे बात करने की कोशिश की, जो भी बड़े मौजूआत थे उनके तमाम पहलुओं का मुहकमा करने की कोशिश की। आज इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ना के बाद।